ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ایک دفعہ جو ہے وہ سفر پر جا رہے تھے، آج سے تقریباً کوئی 30 35 40 سال پہلے کی بات آپ سمجھ لیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا جنگل پڑتا تھا راستے میں، اس کو کراس کر کے وہ دوسری جگہ گئے اپنے کام کے سلسلے میں۔ جب وہ کام کرنے سے فارغ ہوئے، کام ہو گیا ان کا، تو جب وہ واپس آ رہے تھے پھر بھی ان کا جو ہے وہ اسی جنگل میں سے انہوں نے گزرنا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ راستے میں ہی جو ہے بارش اور طوفان جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب یہ جو بزرگ تھا، یہ صرف ایک نہیں تھا، کم از کم یہ 5 افراد تھے جو کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اب یہ خود پریشان تھے کہ ہم کہاں پر جو ہے وہ اسٹے کریں، رکیں، کوئی مکان کوئی گھر بھی نظر نہیں آ رہا، تو کیا کرنا چاہیے۔ ابھی یہ اسی ششپنج اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک چکی ہے اور اس میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور پیچھے جو ہے ایک گھر ہے۔ یہ لوگ اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور سلام دعا کے بعد جو ہے وہ اجازت مانگتے ہیں کہ ہم اس طوفانی بارش میں اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی دیر یہاں پر ٹھہر لیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو چکی ہے اس میں ٹھہرنا مناسب نہیں، آپ میرے ساتھ ہیں۔ وہ بزرگ جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے، بیٹھک میں بٹھایا ان کو اور چائے وغیرہ پلائی ان کو۔ تو اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کے تو رہنے والے ہمیں نہیں لگتے، آپ کہاں کے ہیں اور ذرا اپنا تعارف بھی کروائیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بات یہ ہے اب دراصل کہ میں کوئی 35 40 سال پہلے جو ہے یہاں پر آیا تھا، اور میری حالت یہی تھی کہ میرے ساتھ 4 بچے تھے اور میرے پاس نہ بوریا بستر تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی غذا تھی، نہ رقم تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ بس اپنے گھروں سے نکلے اور روزگار کے لیے نکلے، اور اتنی غربت تھی کہ گھر سے کچھ لے بھی نہیں سکتے تھے، نہ ہی رقم تھی، نہ ہی کوئی غذا وغیرہ۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہم یہاں پر آئے اور ایک جو ہے زمیندار کے ڈیرے پر ہم رہنے لگے۔ ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے، اس زمیندار نے کہا کہ یہاں سے آپ چلتے بنو، آپ نے یہاں پر نہیں رہنا، بس آپ نے کل ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ اب وہ بزرگ پریشان تھا کہ اس کو منتیں بھی کرنے لگا اس زمیندار کی کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، بوریا بستر بھی نہیں ہے، رقم بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا، برائے مہربانی مجھے یہاں پر رہنے دیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے جانا ہی ہے، بس آپ کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس یہی وہ واقعہ تھا جو اس بزرگ کی جو ہے وہ تقدیر بدل ڈالی اس بزرگ کی۔ اب ہوا اس طرح کہ اس زمیندار کے جانے کے بعد رات کا ٹائم ہوا اور اس کی بیگم اس کے لیے کھانا لائی، تو اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کہا مجھے بھوک ہی نہیں ہے۔ آخر انسان کی بھوک ماری جاتی ہے جب اس کو یہ پتہ ہو کہ میرے 4 بچے ہیں، ایک بیوی ہے اور کوئی سامان بھی میرے پاس نہیں ہے اور یہاں سے چلے بھی جانا ہے، تو وہ خود ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب رات ہوئی تو یہی رات اس کے لیے جو ہے اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی بنی۔ ہوا ایسے کہ وہ شخص پوری رات وہ چارپائی پر روتا رہا، پوری رات۔ یقین کریں، ایک انسان جو ہے وہ پوری رات روتا رہے، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کی ذات قبول نہ کرے، چاہے وہ مظلوم ہو، چاہے جتنا بھی دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشان ہو، جتنے بھی گناہ کرتا ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی حضور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ انسان کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، رحمت والی ہے، تو ضرور انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پوری رات وہ روتا رہا، روتے روتے صبح ہو گئی، صبح پھر ناشتے کا ٹائم ہوا، ناشتہ اس نے پھر نہیں کیا۔ اچانک اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ باہر آواز ہوتی ہے، اس کا نام پکارنے والا شخص کہتا ہے کہ باہر آؤ۔ اب یہ بات آپ خود بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ جب اس کا کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے اور اس کو کچھ دن ہوئے ہیں اس جگہ پر آئے ہوئے، تو اس کو پکارنے والا کہتا ہے نام سے کہ آپ ادھر آؤ۔ اب جب بزرگ باہر آتے ہیں تو اس کو بھی نہیں پتہ یہ کون ہے، اور بزرگ سے پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑو، آپ میرے ساتھ چلو اور میں آپ کو کچھ زمین لے کر دیتا ہوں۔ اب بزرگ نے کہا کہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے کہا یہ 10,000 ہیں۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ بائک پر بیٹھو، میں آپ کو ایک جگہ پر لے کر چلتا ہوں، وہاں پر زمین کی بولی لگنے والی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کچھ زمین ہم لے لیں گے اور باقی جو ہے بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب یہ لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں، زمین کی بولی لگتی ہے اور 30 کلے زمین ہے، 30 کلے زمین کی تقریباً جو ہے وہ 30,000 دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے پاس چونکہ 10,000 تھے اور وہ شخص بھی ساتھ تھا، تو اس نے بزرگ کو کہا کہ آپ 10,000 دے دو، باقی جو ہے وہ 20,000 بھی دینے ہیں، وہ قسطوں میں دینے، تو 20,000 بعد میں دے دیں گے، لیکن ابھی آپ یہ پیسے ان لوگوں کو دے دو۔ تو 10,000 30 کلے زمین کے دے دیے گئے اور باقی جو 20,000 بچتے تھے وہ 2 قسطوں میں ادا کرنے تھے۔ اب یہ لوگ اپنی زمینوں پر گئے، زمین دیکھی، اس کے بعد گھر واپس آ گئے۔ اب یہ پھر دوبارہ پریشان تھا کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے، روٹی اناج گندم وغیرہ نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، تو کیا کریں گے۔
اب یہ پھر پریشان تھا، یہ پورا دن اس کے پریشانی میں گزرا، اور دین اس کے بعد جو ہے اگلے دن پھر وہی بندہ آ گیا، پھر وہی اللہ کا ولی آ گیا، اور اس کی بائک پر 2 گندم کی بوریاں اس نے لادی ہوئی تھی اپنی بائک پر۔ اس نے کہا یہ ایک بوری تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے ہے، اور ایک بوری جو ہے وہ تم اپنی جو زمین ہے اس میں اس کو جو ہے وہ بیچ دو، اور اس میں سے جو فصل ہوگی اس میں سے کچھ بیچ دیں گے، اور اس کے جو ہے وہ باقی زمین کے جو پیسے ہیں وہ دے دیں گے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، اور الحمدللہ جو ہے وہ 30 کلے جو ہے وہ زمین کا مالک بھی بن گیا، اور آج میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں صرف ایک رات کے رونے کی وجہ سے۔ پھر بزرگ کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یقین کرے مجھے وہ بندہ نہیں ملا، وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا، میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا ہے، ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے آج تک اس بندے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جب انسان ہر چیز سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحمت والی اور وسیع ذات ہے، اتنی جو ہے وہ اپنے بندے سے پیار کرنے والی ذات ہے کہ انسان پہلی دفعہ ہی اگر جتنے بھی گناہ کر کے جائے اور پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جا کر سر رکھ دے، یا اللہ میری یہ دعا ہے، میری یہ التجا ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ ضرورت ہے، یا اللہ پوری فرما، میری پریشانی ختم فرما، آسانی پیدا فرما، یقین کریں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ضرور دعا قبول کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ دل سے دعا مانگیں، آپ دل سے التجا کریں اللہ تعالیٰ سے، آپ گر گڑائیں، روئیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی ضرورت بیان کریں۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت بیان نہیں کریں گے، تکلیف بیان نہیں کریں گے، پریشانی بیان نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے رو کر نہیں مانگیں گے، تو کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور عام طور پر یہ مثال دی جاتی ہے کہ ماں بھی جو ہے وہ بچے کو اس وقت دودھ دیتی ہے جب بچہ روتا ہے، اور اگر بچہ نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات انسان یہ جو ہے ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ آخر میں یہی درخواست ہے میری آپ سب لوگوں سے کہ میرے لیے بھی دعا کریں، تمام انسانیت کے لیے، اور جو مظلوم مسلمان ہیں فلسطین میں ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مدد نصرت فرمائے۔